پاکستان اور بھارت میں افغانستان پر کنسرن کا اظہار کرتے ہوئے دو بہت اہم سمٹ ہوئے. ایکچولی یہ سمٹ بنیادی طور پر بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جناب اجیت ڈووال جی نے کال کیا تھا اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف کو بھی انوائٹ کیا تھا، مگر انہوں نے پچھلے ہفتے کہہ دیا تھا میں نہیں جاؤں گا، بھارت افغانستان میں اسپوائلر ہے. پھر یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی سمٹ ہو رہا ہے. تو پاکستان میں جو سمٹ ہوا اس میں یو ایس اے کے انوائے اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کے انوائے نے شرکت کی اور یہ ایک ٹرائکا انہوں نے اس کا نام دیا. بھارت میں جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز اکٹھے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رشیا ایران کے سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے اور وہاں پر بھی اہم باتیں ہوئیں اور پاکستان کا اپنا نقطہ نظر ہے، بھارت کا اپنا نقطہ نظر ہے. یہ ہے آج کے سپر چیٹ کا ہمارا موضوع اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کا جو کنونشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور آج کے زمانے میں جو کمیونسٹ پارٹی کا ہولڈ ہے وہ کیا اسی طرح رہے گا، یہ ایک سوال دنیا کے سامنے ہے. ان سب پہ آج بات چیت ہوگی برین بس میں ڈاکٹر رنویر شاردہ جی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، سواگت آپ کا. یہ بتائیے کہ چائنا سے بات شروع کرنا چاہیں گے یا افغانستان ایکچولی ٹیکنیکلی سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے آج کل، پہلے کبھی وہ بھارت گریٹر بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو کیا آپ کو پہلی پریفرنس کیا ہے؟ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. سب سے پہلے تو درشکوں کا سواگت کرتے ہیں جی برین بسٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ افغانستان کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے اور آنے والے ٹائم کے اوپر بھی امپورٹنٹ ہے نا، تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. آپ نے دو باتیں کی، ایک تو جس میں 10 کنٹری اکٹھے ہوئے ہندوستان کی دلی میں، اور ایک پاکستان میں جو اکٹھے ہوئے جی، وہاں پہ فارن منسٹر جو پاکستان کے ہیں انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا جی، اور اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز آف امریکہ جی جی، چائنا اینڈ آف کورس پاکستان اور رشیا. جی ہاں، رشیا تو دونوں، وہ انہوں نے ٹرائکا رکھا ہوا نا، رشیا تو دونوں میٹنگوں میں تھا. جی جی، رشیا انڈیا میں بھی اور وہاں پر بھی. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی میٹنگ تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس میں جو ریئل سٹیک ہولڈرز ہیں آنے والے ٹائم میں جی، چائنا جی اینڈ پاکستان وہ اس میں شامل تھے. رزلٹ کسی کا بھی کچھ نہیں نکلنا کیونکہ الٹیمیٹلی یہ پاکستان کے جو وہاں پر اس وقت طالبان ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنے ساتھ کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں. طالبان کے اسپوکس پرسن نے یہ بیان دیا کہ ہاں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر ہماری مدد جو ہے وہ بڑھے گی. افغانستان کی جو اس وقت انٹرنل حالت ہے آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے درشک بھی جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر بھوک مری جو ہے وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر اگلے 1 مہینے میں وہاں پر مدد نہ پہنچی دنیا سے تو 1/3 جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ فیمن میں جا سکتے ہیں. 1/3 وہاں کی حالات جو ہیں اور جو انٹرنل ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے جی وہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو انٹرنل لڑائی ہے وہ طالبان کو یہ نہیں الاؤ کر رہی کہ وہ ورلڈ کے ساتھ ڈیل کر سکے. دے ہیو ٹو ہیو، جو اس وقت وہاں کے پرائم منسٹر ہیں اور بارادری کے بیچ میں جو لڑائی جو جھگڑے چل رہے ہیں جی حقانی میں اور بارادری میں، تو وہ کوئی نہ کوئی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا اف دے وانٹ ٹو گیٹ ہیلپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر آپ بھی اس پہ کمنٹ ضرور کریں کہ چائنا از گوئنگ ٹو پلے اے ویری میجر رول ان افغانستان ایز اٹ لکس. اٹ مے ہیپن اور اٹ مے ناٹ ہیپن، لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے کہ چائنا کی ہمیں ہیلپ مل جائے. چائنا بھی شاید تیار ہو چکا ہوا ہے کہ وی ول ہیلپ یو، کیونکہ چائنا کا تو ایک ہی دماغ چلتا ہے نا کہ وہاں سے ہم کیا لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے، کیا لے سکتے ہیں. ان کا دماغ جو ہے وہ یہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنسیں ہوئی ہیں
اچھی بات ہے، نیگوسیشنز کو میں ہمیشہ اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے، پریکٹیکل رزلٹ کیا ہوگا، وہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے افغانستان میں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کی حرکتوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ کس طریقے سے ورلڈ میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم وہی پرانے خونخوار ہیں، لیکن لگتا تو یہی ہے ان کی ایکٹیویٹی سے کہ ابھی وہ بہت بدلے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اتنے سیریس سٹیپس جو پہلے انہوں نے لیے تھے وہ نہیں لیے ابھی تک۔ سو لیٹ اس سی کہ کیا یہ واقعی آنے والے ٹائم کے اوپر وہاں پیس رہتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے افغانستان میں آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمارے درشک بھی سمجھتے ہیں کہ پیس از ویری امپورٹنٹ ان افغانستان، اور آج پاکستان کے فارن منسٹر نے بھی یہ بیان دیا کہ اگر دنیا افغانستان کی مدد نہیں کرے گی تو انہوں نے رزلٹ آگے دیکھا تھا کہ وہاں سے کیا ہو سکتا ہے، ٹیرورزم کیسے پنپ سکتا ہے، یہ ان کے ورڈ ہیں جی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے ٹیرورزم کو روکنے کے لیے اس وقت ساری دنیا کو آگے بڑھ کر ہیلپ کرنی چاہیے، فائنینشلی اینڈ ادروائز، جیسے مطلب کھانے پینے کا سامان پہنچانا چاہیے، کیونکہ افغانستان کی ریالٹی تو یہ ہے کہ اب طالبان وہاں پر رولرز ہیں، یہ تو ہے ریالٹی۔ جی جی، تو وہ کہتے ہیں ریالٹی کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، جو کہ ابھی کنٹری جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہی، ابھی انہوں نے ریکگنائز بھی نہیں کیا۔ تو میں تو ابھی بگننگ کے سمیشن میں یہی کہوں گا جی کہ افغانستان میں پیس رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پیس تو پوری دنیا میں ہی ہر جگہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ جو آپ نے بات کی شروعات کی کہ پاکستان کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بھی کم امپورٹنٹ نہیں تھی، بلکہ میری رائے میں زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ صرف کوئی پاکستان اور چائنا نہیں ہے، میں اس پہ بھی ابھی بات کرتا ہوں، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اور ایران ہے جن کے بارڈرز ملتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ کنسرن ہے، چونکہ تاجکستان تو باقاعدہ اس سلسلہ میں اپنے سخت بیانات بھی دے رہا ہے طالبان کی حکومت کے خلاف، اور جو اس وقت تاجک لیڈر جو ہیں وہ جو تاجک افغان لیڈر ہیں، جیسے احمد شاہ مسعود کے بیٹے، ان کا نام بھی احمد شاہ مسعود ہے، وہ اطلاعات کے مطابق تاجکستان پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ شاید امر اللہ صالح جو اپنے آپ کو ابھی بھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، شاید وہ بھی وہاں پر ہوں۔ خیر، ان سب باتوں سے قطع نظر ان دونوں سمٹس میں سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہیوی ویٹ لفٹر کہاں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کنٹریز کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہوتے ہیں، وہ بہت ان کا ایک ہیوی ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان کے ساتھ کچھ سینٹرل ایشین ممالک کے کوئی برے تعلقات نہیں ہیں، ایران کے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن برے تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن ان سب نے بھارت میں بیٹھ کے اس سمٹ میں شرکت کرنا امپورٹنٹ سمجھا۔ رشیا دونوں طرف تھا، رشیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا بھارت میں، اور وہاں پہ ان کی ایمبیسی سے ایک ریپرزینٹیٹو تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چائنا، امریکہ اور رشیا کے کون کون لوگ پاکستان میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو چارلس ڈی فیئر کو نئے گئے ہیں وہاں پہ، مسٹر تھامس ویسٹ امریکہ کے، وہ بھی کوئی بہت بڑے افسر نہیں ہوتے، اور جو انفیکٹ خلیل زلمے زاد کے بعد جو سچویشن بنی ان کے ریزگنیشن کے بعد وہ اس کو ٹیک کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ افغانستان کے طالبان پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، لیکن طالبان کے فارن منسٹر اس وقت پاکستان میں تھے جب پاکستان میں سمٹ ہو رہا تھا، اب جو ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو مسٹر فارن منسٹر افغانستان کے وہاں پہ تھے، لیکن وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہی افغانستان کے معاملات کو لک آفٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب افغانستان کے ڈیلیگیشن کو، یعنی طالبان کے ڈیلیگیشن کو بھارت بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ ایک امپورٹنٹ بات اس سے پہلے کی بات کو آگے لے کر چلیں، آپ نے کہا کہ چائنا کا لگتا ہے کہ اس میں کافی اہم رول ہوگا افغانستان میں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے اپنی جان چھڑوانے کے باوجود امریکہ کا رول وہاں سے کم نہیں ہو سکتا، وہ یا تو پاکستان کے ذریعے رہے گا یا سینٹرل ایشین ریاستوں کے ذریعے رہے گا، ایران کے ذریعے نہیں رہ سکتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین ریاستوں کا جو سارا معاملہ ہے وہ رشیا پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے، وہ بہت بانڈیج ہے ان کی۔ تو
چائنا ہیلپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، اس پہ میں ضرور تبصرہ کرنا چاہوں گا. چائنا تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے حاصل اصول کیا ہونا ہے. اس افغانستان سے کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جو یہ کچھ سمجھتا ہے کہ وہاں کو مائنز ہیں اور کو پتہ نہیں کوئی چھپے ہوئے کتنے خزانے ہیں وہ مل جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں ملنے والا ڈاکٹر صاحب، نہ پہلے ملا ہے نہ آگے ملنے والا ہے. اور اس بات کا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو اور مجھے پتا ہے تو چائنا کوئی چھوٹی ریاست نہیں ہے جن کو پتہ نہ ہو. چائنا نے کوئی مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا خلائی گھوڑے نہیں دوڑائے ہوئے. دے انڈرسٹینڈ کہ یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. تو چائنا کا پھر انٹرسٹ کیوں بنے گا اپنی اسٹریٹجک ضرورتوں کے لیے؟ ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان پہ بھی وہ ریلائبل نہیں ہے پاکستان چائنا کے لیے. یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے. ابھی سی پیک ان کا چائنا کا پاکستان نے پیک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ بڑی دوستی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی پاکستان از ناٹ لیٹنگ اٹ ٹو گو بیکاز پاکستان چاہتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اتنے بھی برے تعلقات نہ ہو جائیں کہ ہم بالکل ہی تنے تنہا ہو جائیں. تو بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم بات چیت تھوڑی اور آگے لے کے جاتے ہیں. آپ کی کمنٹری میں نے سنی، آپ نے میری سنی، تھوڑی بات چیت کو اور آگے لے کے چلیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے. دیکھیے یہ بات تو آپ نے کہی کہ آپ زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں ہندوستان کی میٹنگ کو. جی میرا ابھی بھی یہ ماننا ہے، چاہے ہمارے درشک اگری کریں چاہے نہ کریں، کہ ہندوستان کی جو میٹنگ تھی نا وہ اپنے میں ایک الگ چیپٹر تھا. لیکن جو پاکستان کی میٹنگ جس میں چائنا، رشیا اور پاکستان بیٹھے ہیں along with امریکہ. جی دیکھیے آپ نے خود ہی کہا کہ امریکہ کا رول از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ان افغانستان، لیکن وہ ہندوستان میں نہیں. اب ان کو ہندوستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، مطلب میٹنگ میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے ضرورت تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. امریکہ کو تو کوئی دنیا اگنور نہیں نہ کر سکتی. بٹ اینی وے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے حساب سے چائنا جو ہے اس کو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ چائنا تو یہی ڈھونڈتا ہے میں نے یہاں سے کیا لینا. جی دینا نہیں، لینا کیا. جو دینے کا کام ہے وہ تو یہ ہے کہ میں زمین کہاں سے لینی ہے. ہاں جی وہ الگ بات ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ان کی پالیسیز ہیں وہ کافی خطرناک دنیا کو ثابت ہو رہی ہیں آنے والے ٹائم کے اوپر. اس پہ ابھی ڈسکس کریں گے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا آنے والے ٹائم کے اوپر مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا سولوشن ہوگا unless and until امریکہ نے ایک نئے افغانستان کے ایڈوائزر نیوکت کیے ہیں. جی ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ اور طالبان میں ڈائلاگ چل رہا ہے، تو اگر وہ ڈائلاگ چل رہا ہے تو اس کا رزلٹ کہاں تک پہنچے گا. میرے خیال اس ڈائلاگ کی وجہ سے ہی ابھی تک طالبان نے اپنا جو وہ خونخوار روپ ہے وہ نہیں دکھایا. تو اگر خونخوار روپ ڈاکٹر صاحب دکھا بھی دیں گے تو حاصل کیا ہوگا؟ فرق وہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے کامران بخاری کے ساتھ اس پہ کافی ڈسکشنز کی. چونکہ جب آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے. جب آپ سرکار بناتے ہیں تو پھر آپ خونخوار رویہ دکھا نہیں سکتے. نہیں سرکار تو پہلے بھی تھی ان کی 90s میں، لیکن دنیا نے نہیں مانا تھا. ہاں جی دنیا نے ابھی ان کو بھی نہیں مانا. لیکن اب یہ دنیا کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. پہلے تو دنیا ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی تھی. بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے بہت ہی بڑا یہ فرق ہے. اب طالبان دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پلیز ہمارے ساتھ بیٹھیے. پہلے تو انہوں نے کبھی دنیا کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیے. تو یہ اتنے بڑے فرق ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ وہی ہوتے ہیں لیکن آپ کی پوزیشن کا فرق ہوتا ہے. سڑک پہ آپ ٹریفک کے سپاہی ہیں تو اس وقت آپ کو اور طرح سے بیہیو کرنا ہے. گھر میں آپ باپ کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہی آپ ہیں، آپ کی پوزیشن مختلف ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب چین کی بات کو ساتھ جوڑتے ہیں چونکہ وہ جڑا ہوا معاملہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ چین کی جو پالیسیاں ہیں وہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں اور آپ ہمیشہ اس پہ کافی کنسرن رہتے ہیں. یہ واقعی بڑا کنسرن کا معاملہ. میرے نزدیک چین کی جو پالیسیاں سب سے زیادہ چینیوں کے لیے خطرہ ہیں. ان کی جو فریڈمز ہیں، ان کی جو آزادیاں ہیں وہ کوئی گزشتہ 60-70 سال سے وہ مطلب نشانے پر ہیں. لیکن آج کا جو چین ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی مدد سے ایک بڑی اکنامک پاور بن چکا ہوا ہے. ایک بڑا دیش تو ہے ہی، لیکن اس میں جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے انہوں نے ابھی اپنے کنونشن میں 2022 سے پھر صدر زی کو
کنٹینیو کرنے کا کہا ہے. حالانکہ میری انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر صاحب صدر زی کو تو بہت پہلے کنونشن میں جسے تا حیات کرتے ہیں نا, جب تک وہ زندہ ہے ان کو کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں, والی وارث ہیں. وہ جو پچھلی کانفرنس ہوئی تھی نا, جی اس میں انہوں نے جب کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا Right. تھا, اس وقت یہ ہو گئی تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کنونشن کی, دیکھیے آج تک چائنیز کمیونسٹ پارٹی میں 3 بار اس کو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کہتے ہیں. جو پہلا ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ تھا وہ ماؤ سے تونگ کے ٹائم پر آیا تھا, اور دوسرا جو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ تھا وہ ڈینگ صاحب جو ہیں, جو ڈپٹی تھے, جن کو بعد میں جیل میں بھی ڈال دیا گیا تھا, پھر وہ باہر نکلے. انفیکٹ یہ ڈینگ صاحب کی وجہ سے ہی آج چائنا کی جو اکانومی ہے وہ کھلی ہے, ان کی اپنی وجہ سے نہیں کھلی. ایسے ہی جیسے منموہن سنگھ جب فائنانس منسٹر تھے, ہاں جی, تو انہوں نے اکانومی کھولی تھی ہندوستان کی. آج ہندوستان کی پراسپرس جو ہے وہ اس وقت ان کی دین تھی. ایسے ہی ڈینگ کی دین ہے چائنا کو, کہ چائنا میں جو انہوں نے اوپن پالیسی کی, اس کی وجہ سے آج چائنا جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ گئی. اور دیکھیے 1984 سے لے کے اب تک اٹس اونلی اے میٹر آف 36 ایئرس. اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 84 سے 90 تک تو آپ پیریڈ مت گنو, رائٹ, کیونکہ اس وقت تو ابھی بات چیت چل رہی تھی کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. سو 90 سے لے کے اب تک ان اے پیریڈ آف 31 ایئرس what they have done and shown to the people economically I am talking, right, and that is different. ان کے اس کے بیچ میں انہوں نے جو سختیاں کی, جو لوگوں کو مارا, جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے, ہانگ کانگ کو ٹیک اوور کر لیا. اب تائیوان کے اوپر ان کی نظر ہے, لیکن تائیوان کے بارے میں بائیڈن صاحب کا پرسوں بیان آیا جی, کہ اگر تائیوان کی طرف دیکھا تو چائنا یہ نہ سمجھے کہ تائیوان اکیلا ہے, پھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچوں گا ٹو پٹ مائی سیلف, اور جس کو کہتے ہیں نا کہ میں بھی کود جاؤں گا, ہاں جی, اس وقت انہوں نے یہ بیان بالکل ٹھیک. یہ جو اب تھرڈ جو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ آیا, اس کے مطابق آف کورس میرے حساب سے تو ہم تو آگے ایک پروگرام بھی ہم نے کیا تھا, جی مجھے یاد ہے فیو منتھس بیک, کہ جس میں یہ کہا دیا گیا تھا بھائی ہاں بھائی کانسٹیٹیوشن چینج ہو گیا, اب یہ آگے آ سکتے ہیں. لیکن وہ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ جو تھا نا وہ نہیں تھا. پتہ نہیں اس کو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ یہ کیوں کہتے ہیں. ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چائنا کا پریزیڈنٹ ہے, اس کی جو پالیسیز ہیں, اب اکنامک پالیسیز آنے والے ٹائم کے اوپر, اس سے بڑھیا دنیا میں کوئی پالیسیز نہیں ہے. تاریخ ہے, وہ کہ ہم تاریخ چینج کر رہے ہیں, یہ مقصد ہے کہنے کا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ سم اور دی ادر دے آر پروگریسنگ, بٹ دی ورلڈ آلسو ہیز نوٹسڈ کہ بھائی اس کی جو ایکسپینشنزم کی پالیسیز ہیں اس کو روکنے کے لیے اب ہمیں اس کے ساتھ دیکھ کے ویپار کرنا ہے. جب یہ دیکھ کے ویپار والی بات ہو جاتی ہے نا, تو پھر کہیں نہ کہیں وہاں فل سٹاپ کا جو نشان ہے نا وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو آنے والے ٹائم کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو پالیسیز, آپ نے لوگوں کے بارے میں بات کی, لوگ جو ہیں دیکھیے جو تو اربن ایریاز کے لوگ ہیں وہ تو کنسرنڈ ہے. میں کافی میں اس کے اوپر نا ذرا پڑھتا رہتا ہوں. جو رورل ایریا کے لوگ ہیں دے آر ناٹ بادرڈ, لیکن اربن ایریا جو ہے جیسے شنگھائی ہوا, اپنا بیجنگ ہوا, یا اور بڑے جو شہر ہیں جی وہاں کے جو لوگ ہیں دے آر کنسرن, دے آر ورڈ. اور جہاں نا پاپولیشن بھی چائنا میں اربن ایریاز میں بہت ہے. ہاں نہیں ہے 40% کے قریب ہے ابھی پہنچی, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں 40% بھی 1 لاکھ مطلب 140 کروڑ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو ریزولوشن پاس ہوئے ہیں, میں اتنا خوش تھا کہ دنیا میں چلو ایک کنٹری ہے جہاں قانون بنا ہوا کہ ہر 10 سال کے بعد پرائم منسٹر جو ہے جی ڈیموکریسی میں, امریکہ کا تو چلو کانسٹیٹیوشنل ہی ہے جی, جی, اور کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں تھا کہ 10 سال کے بعد پرائم منسٹر اینڈ سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی ول چینج. رائٹ. اچھا ہوا 2 بار ہوا جی, 20 ایئرس ہوا. اس کے بعد اب زی صاحب آگے, زی صاحب جو ہے میرے خیال زیادہ ایمبیشیس ہیں پوتین کی طرح. سو ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کریا کہ ہم ساری عمر ہی راج کریں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ چائنا میں جو یہ تھا کہ 10 سال بعد چینج ہونے کو, اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نظر آتا تھا, چونکہ چائنا میں بنیادی طور پر ایک ہی پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا. وہاں ڈیموکریسی کا کوئی
کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور اس میں آپ اس چہرے کو ہٹا دیں, اس کو لے آئیں, ایکچولی تو کمیونسٹ پارٹی کا ہی رول ہے, وہی ہے. اب چونکہ زی صاحب نے اپنی پرسنالٹی کو پارٹی کے اوپر حاوی کر لیا ہے, جیسے ہمارے سامنے مثالیں ماؤ زیتونگ کی تھی, ماضی میں چائنا کے اگر کانٹیکس میں, پھر مسٹر ڈنگ کی تھی. تو اب یہ زی کی جو ہے سچویشن میں, پریزیڈنٹ زی کی جو سچویشن ہے وہ ویسی ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اوپر اپنے آپ کو حاوی کر لیا ہے. انفیکٹ وہ پارٹی میں اپنی مرضی سے بہت ساری تبدیلیاں لے آتے ہیں, لیکن دیکھیے چاہے کمیونزم ہی ڈاکٹر صاحب کیوں نہ ہو, پھر بھی ہوتے تو ہم سب ہیومن بینگ ہیں نا. پاور ٹسل جو ہے اندر چلتی رہتی, وہ اندر چلتی رہتی ہے, چاہے کمیونزم ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے پارٹیوں کا اپنا اندر کا سسٹم, وہ تو چلتی رہتی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ پھر بھی کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کویسچنز ریز ہوتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اپنی تمام تر ریلیٹیوٹی کے ساتھ. اب چین کا معاملہ مجھے ڈیموکریسی سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں. چین جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیموکریسی سے تو دور رکھا مگر کیپٹلزم کو لے آئے, جبکہ کیپٹلزم ڈیموکریسی کا حصہ ہے. کیپٹلزم بغیر ڈیموکریٹک ویلیوز کے آگے نہیں چل پاتا. انہوں نے یہ دنیا کو ایک ماڈل ضرور بتایا کہ بھئی ہم ڈیموکریسی کے بغیر بھی کیپٹلزم کو چلا سکتے ہیں. یہ چائنیز قسم کا کیپٹلزم تھا. اینڈ میں دنیا نے یہ دیکھا کہ نہیں, یہ ٹرو کیپٹلزم نہیں ہے. یہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر مینوورنگ کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی اور چائنا کے اندر بھی. وہ جو مینوورنگ ہے وہ جب دنیا پہ کھل گئی تو اب دنیا کو پتا چلا کہ بھئی ہم نے چائنا پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا تھا ہر چیز پہ. تو جب یہ کووڈ کے بعد سپلائی چین کا مسئلہ شروع ہوا تو دنیا کو اندازہ ہوا کہ بھی مارے گئے ہم. ایک کسی یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا, ایک ہی جگہ انڈے نہیں رکھ سکتے, ایک ہی باسکٹ میں انڈے رکھیں گے تو وہ رسک ہی رسک ہے. اب دنیا نے وہ انڈے چینج کرنے شروع کر. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھارت کو بھی سپلائی چین کے لیے ایک سینٹر بنا رہے ہیں, مگر وہ فل سینٹر یعنی کم ٹوٹل سینٹر نہیں ہے. لیکن بھارت بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا تھا چین پہ سپلائی چین کے معاملے میں, چونکہ سستا ہو گیا تھا سپلائی کا معاملہ, ریلائبل ہو گیا تھا ایک زمانے میں. اب جب سستا نہ رہا, ریلائبل نہ رہا, اویلیبل نہ رہا, تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو اٹ ڈزنٹ ورک. تو اب اس ساری صورتحال میں یہ جو کنونشن ہے چین کا, یہ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب پبلک کنزمپشن کے لیے ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اور اپنی چینی عوام کو دکھانے کے لیے ہے کہ بھئی ہم اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں جس پوزیشن پہ ہم کھڑے تھے. لیکن چائنا کو بھی پتا ہے کہ ان کی پوزیشن دنیا میں اب وہ نہیں رہی, چونکہ ڈاکٹر صاحب اب جیسے بھارت کا بیوپار بھی چین کے ساتھ وہ نہیں رہا. چھوٹے چھوٹے کنٹری اس ریجن کے ان کا نہیں رہا. بھارت نے چین نے اپنے یہ جو وہ BRI جو تھا ان کا ایک پروجیکٹ ٹرین کا, اور یہ وہ سارا پاکستان میں سی پیک اس سے ملا ہوا تھا, وہ یورپ میں بہت پھیلایا تھا, افریقہ میں بہت پھیلایا تھا. افریقہ میں بہت زیادہ ناکامی اب ہونا شروع ہو گئی ہے, چونکہ ظاہر ہے وہاں پہ یورپین بھی پہنچ گیا, امریکن بھی پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو ریسکیو کرواتے ہیں, چونکہ وہ پھنس گئے, غریب ملک تھے, وہ جو کرپٹ حکمران تھے وہ پیسہ کھا گئے, لیکن وہ غریب ملک پھنس گئے. اب پاکستان جس کے ساتھ چین کی اتنی دوستی کے دعوے ہیں, انہوں نے چین نے خود پروجیکٹ روک دیے وہاں پہ. تو وہ ٹھیک ہے کنونشن میں جو مرضی باتیں ہوتی رہیں, لیکن دنیا جو ہے وہ اب دیکھ رہی ہے کہ چین کے اثرات, اگر دوست ملک پاکستان بھی پریشان ہے ان سے, اور چین بھی پاکستان سے پریشان ہے کہ بھئی آپ کے یہاں ٹیررزم ہو جاتی ہے, آپ تو $38 ملین سود نہیں دے سکتے ہمیں, تو وہ دوستی وہیں کی وہیں نا کھڈے میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب 193 کنٹریز ہیں جی یونائٹڈ نیشنز. جی سر, آپ نے کہا کہ وہاں پر ون پارٹی رول ہے. 102 کنٹریز ایسی ہیں دنیا میں جہاں پر ٹوٹل ون پارٹی اینڈ ڈکٹیٹرشپ ہے. رائٹ, 102 کنٹریز. ہمیں نظر آتا ہے یورپ, ہمیں نظر آتا ہے نارتھ جی اپنے امریکہ, لیکن دنیا جو ہے اس سے آگے ہے, اس سے بہتر آنے والے ٹائم کے اوپر. یہ ایک دیکھیے ہسٹری یہ پروو کرتی ہے
کہ جو یہ اکنامک سٹرکچر ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ہم نے کسی زمانے میں دیکھا کہ کس زمانے میں چھوٹے چھوٹے جو کنٹریز تھے، اسپین، پرتگال، جی دنیا کے کہاں کونوں میں پہنچے ہوئے تھے. پھر فرانس، پھر انگلینڈ، ایک اسمال آئی لینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اونلی نیئر اباؤٹ آئی ووڈ سے 40 ملین، جی جو آج 66 ملین ہے، وہ 40 ملین تھا اس وقت. اچھا، وہ 40 ملین نے ساری دنیا میں راج کیا ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ ختم ہوئے، امریکہ آیا. پھر ہم نے دیکھا امریکہ کے ساتھ چائنا رائز کیا. تو یہ چینج تو آتی رہنی ہے، چلتی رہنی ہے دنیا میں. لیکن دنیا وہی ہے جو ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرے. ہم نے ہٹلر کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا تھا، دنیا میں تباہی ہوئی، ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ڈائڈ. ہاں جی، سارا یورپ تباہ ہو گیا. ایٹ دی سیم ٹائم اب اگر نہیں ہم ریئلائز کریں گے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، آپ کو آگے بھی پتہ جی کہ چائنا کی ایکسپینشنزم پالیسی کو روکنا پڑے گا، اور کنٹریز کو اکٹھا ہو کے روکنا پڑے گا. اکیلا بائیڈن نہیں روک سکتا. ہاں، بائیڈن کے ساتھ پرسنل انٹرسٹ ہیں، آسٹریلیا کے، جاپان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں، ہاں جی، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. انگلینڈ کا بھی پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ بھی ساتھ ہوگا. بھارت بھی کوڈ کا حصہ ہے. ہاں نیچرلی، دیکھیے کیونکہ پرسنل انٹرسٹ بھی ہے. آپ اگر اسی کو ایکسپینشن، تو یہ امپورٹنٹ تھا جو بائیڈن نے بیان دیا. آئی تھنک چائنا اگر عقل مند ہیں لیڈرز، وچ سم اور دی ادر، عقل تو ہوگی تھوڑی بہت، کیونکہ وہ دنیا میں ایسے کام کر رہے ہیں. جی، عقل تو ہوگی ان کو، تو ریئلائز بھی کریں گے اور وہ اس کے ایف اینڈ بٹ بھی دیکھیں گے. بائیڈن نے اتنا سخت بیان میں نے نہیں کبھی سنا جو اس نے پرسوں بیان دیا. نہیں، تائیوان کے معاملے میں انہوں نے جو پوزیشن لی وہ صرف تائیوان کے لیے پوزیشن نہیں ہے، وہ چین کو ایک میسج، اس ایریا کے لیے میسج ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی دنیا نے ہٹلر کو ریئلائز نہیں کیا تھا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر ہم ہسٹری کوئی بہت پرانی نہیں ہے، اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، اس وقت سوویت یونین تھا. سوویت یونین نے مکمل طور پر ہٹلر کے شروعات سے ہی وہ دنیا کا حصہ تھا. بائی دی وے سوویت یونین واز اے پارٹ آف ورلڈ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کے چیمبرلین نے، جی، فرانس کے پرائم منسٹر نے، جی، اور سٹالن نے، جی، جو تھا، حالانکہ سٹالن ان 1940 میں سمجھ گیا تھا کہ ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہونی ہے، آف کورس ہی انڈرسٹوڈ دیٹ. لیکن جو انہوں نے ٹریٹی کی تھی، جی، ہاں جی، وہ جب مولوتو گیا وہاں پر، جی، ان جرمنی، تو اس نے جا کے جو شرطیں تھیں جرمنی کی ایک بھی نہیں مانی، اور وہ ویسے ٹرین میں گیا، ٹرین میں ویسے واپس چلا گیا. تو یہ جو ہسٹری ہے اس میں چاہے وہ رشیا واز اے پارٹ آف ورلڈ، دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. پھر اس کے بعد ورلڈ نے بڑی غلطی کیا کی، رشیا کو الاؤ کیا ٹو کیپچر سو مینی کنٹریز ان دی یورپ. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہسٹری کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہسٹری کی مسٹیکس ہیں. آپ کون سی ہسٹری کی مسٹیک کی بات کرتے ہیں؟ سامنے نظر آ رہی ہے. میں 4 مہینے پہلے کی افغانستان کی بات کر رہا ہوں. آپ افغانستان، ڈاکٹر صاحب، افغانستان 4 مہینے کی پہلے کی بات جو آپ کر رہے ہیں، جی ہاں جی، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تو دنیا انوالو تھی. نہیں، دنیا انوالو تھی. میرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سینس کیا کہ یہ طالبان کو افغان آرمی نہیں روک سکتی. یہ 3.5 لاکھ کہتے ہیں، یہ تو 40,000 نہیں ہے. آج ان کا ایک جنرل پائندہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ 40,000 نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہی آپ سے بات ہی نہیں کی. نہیں، میں 40-50 کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کر رہا ہوں آپ خطرے کو بانپنے کی میں بات کر رہا ہوں. خطرہ اگر 4 مہینے پہلے 21ویں صدی میں امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، جب وہ نہیں بانپ سکا. نہیں، دیکھیے، وہ بھانپ تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا بھی تھا. انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے اور اپنے آدمی نہیں مروانے. ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں، یہ سب فیک باتیں ہیں جو آپ بھی کر رہے ہیں، بائی کر رہے ہیں. نہیں، بڑی سمپل سی بات ہے. امریکنز کو نہیں ایگزیکٹلی پتا تھا. صرف وہی نہیں مرے تھے، امریکنز ہی نہیں مرے تھے، جو افغانستان کے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس ذرا ان سے بھی پوچھیں آپ. نہیں، ایسے تو پاکستان کے لوگ بھی مرے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو پاکستان نے تو بیچ میں وہ کیا نا، اپنا کاروبار کیا تھا نا جہاد کا. افغانستان کے لوگوں نے تو جہاد کا کاروبار نہیں کیا تھا نا، وہ تو معصوم لوگ تھے نا. دنیا میں ہم نے دیکھا جتنی تو ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی ان کو نہیں روکا ہٹلر کو دنیا نے، ایسا نہیں ہوتا. اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے اس کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ یو ایس ایس آر کو دنیا روک سکتی تھی؟
اس وقت جتنی بڑی طاقت تھی کیوں نہیں روک سکتی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیال ہے اگر بھائی آپ افغانستان میں طالبان کو نہیں روک سکے، آپ یو ایس ایس ایل کی بات کر رہے ہیں اس وقت یہ جو ان کی کولیشن بنی ہوئی صاحب تھی، مزاحیہ بات ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں 4 مہینے پہلے دنیا افغانستان میں طالبان کو نہیں روک سکی. ایک چھوٹی سی منیچر طاقت ہے، یو ایس ایس آر کو دنیا روک سکتی تھی اس Impossible. وقت اور بات ہی نہیں آپ کی، آپ اپنے حساب سے جیسے جو مرضی کہیے. اس وقت جو ان کی کولیشن بنی ہوئی تھی جی ویسٹرن کنٹریز جی، ہاں جی، وہ آج بھی ہے. نہیں، دے کوڈ ڈیفینیٹلی ڈو سم تھنگ بٹ دے ڈنٹ. ڈاکٹر صاحب کیا کولیشن تھی؟ فرانس کی انگلینڈ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، سوئٹزرلینڈ بن رہا ہے، الگ سے بن رہا ہے، یہ کولیشن تھی؟ نہیں، فرانس کی کہاں لڑائی ہو رہی تھی؟ فرانس کی انگلینڈ کے ساتھ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑائی نہیں ہوئی؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ جب اکٹھے تھے جی، اس وقت دے کوڈ اسٹاپ. ڈاکٹر صاحب یہ بعد میں اکٹھے ہوئے، پہلے تو لڑے ہیں نا آپس میں. آپس میں تو ایسے تو ہسٹری میں جائیں تو پتہ نہیں کتنی لڑائی ہیں. میں کوئی پرانی ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں آپ کولیشن بتا رہے ہیں مجھے. اسی زمانے میں فرانس کا پرائم منسٹر اور انگلینڈ کا پرائم ونسٹن منسٹر چرچل جا کے نہیں چرچل نہیں چیمبرلین جا کے دستخط کر کے آئے کہ لو جی آپ لے لو یہ جو بھی آپ کو چاہیے ہمیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ لڑائی مت کرو. لیکن اس سے پہلے جب یہ لڑ رہے تھے آپس میں، اسی کولیشن کے زمانے میں جو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب یہ آپس میں یورپین لڑ رہے تھے سارے کے سارے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے. جس کولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا نہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپس میں نوک جھوک تو کرتے رہیں گے، ویورز کے کویسچن لیتے ہیں. میں نے کہا ذرا ہسٹری کو ذرا صحیح سے دیکھیں. پاکستان نے انڈیا کو اسپوائلر کیوں بولا؟ مجھے بالکل لاجک نہیں سمجھ آیا. دیکھیے جی ششوت جی، بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے پچھلے اپنے کسی شو میں بھی کہی کہ اسپوائلر تو وہ زیادہ تر ہوتا ہے جو بالکل نیکسٹ ڈور بیٹھا ہوا ہو اور جس کا کوئی اثر چلتا ہو. بھارت کا تو بارڈر نہیں ملتے. بھارت میکسیمم انہوں نے حامد کارزائی کے زمانے میں، پھر اشرف غنی کے زمانے میں انہوں نے میکسیمم کچھ اپنے کونسلیٹ کھولے تھے، جس پہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ بھارت کا وہاں پہ بہت اثر رسوخ ہے. مگر پاکستان کا اس زمانے میں بھی طالبان کے ذریعے اچھا خاصا اثر رسوخ تھا. تو آپ کا یہ سوال خود ہی جواب رکھتا ہے کہ لاجک اس میں کوئی نہیں تھی. جی ڈاکٹر صاحب، جو انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہا، ایکچولی وہ پاکستان نے اپنے بارے میں کہا جی انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے بھائی میں اسپائلر ہوں وہ انڈیا. تو آپ ہمارے ساتھ نہ مقابلہ کریں. بلیم گیم تو کرنا ان کا کام ہے نا، جب تک عمران جی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ جی، تو یہ بلیم گیم چلتی رہنی. بالکل چلتی رہے. جی اگلا کوشچن لیتے ہیں جان جی کا. ڈو یو تھنک دیٹ چائنا ول ایور الاؤ اینی ادر کنٹری ٹو انٹروین ان افغانستان میٹر آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ؟ بالکل چائنا کا اس میں کوئی اثر رسوخ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو افغانستان کو مدد چاہیے وہ تو طالبان بھی میری اوپینین میں نہیں روکیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی جنتا سے مار تو نہیں کھانی. جب بھوکی جنتا ہوگی، ابھی بیچاری بھوکی ہے بہت ساری جنتا، اور جب بالکل ہی برے حالات ہو جائیں گے تو پھر طالبان کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جائے گا، وہاں پہ اپنا سروائیول کرنا مشکل ہو جائے گا. چونکہ اگر اتنے برے حالات ہوں تو پھر کوئی بھی رجیم نہیں رہ پاتی. تو چائنا کا کوئی اثر اتنا نہیں ہو پائے گا. دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ چائنا کا بارڈر بہت ہی نیرو ہے ان کے ساتھ، اور چائنا کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک میس ہے، بہت بڑا میس ہے، اور اس میس میں آ کے ملنا کچھ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، چائنا بھی نہیں چاہے گا کہ کسی قسم کی وہاں پر انسرٹنٹی جو ہے اس وقت کریٹ ہو افغانستان میں، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے کہ چائنا بھی ان کو کھانے پینے کا سامان بھیجے، ورلڈ بھی بھیجے گا. میں ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے ایک ہفتے میں یا 15 دن میں آپ دیکھیں گے کہ کافی ورلڈ جو ہیں وہ اپنے ایروپلینز وہاں پر ود میڈیسنز اینڈ ود فوڈ جو ہے وہ وہاں پر بھیجیں گے، اور چائنا بھی will be a part of that at that moment. جی اگلا کوشچن لیتے ہیں دوستوں کا. جی شیلیش جی کا ہے. Namaste Tahir sir and Dr. Sharda sir, you peace, yes, peace is important in Afghan, but the most peace-hating countries can't be stakeholders. There is an irony in the Pakistani group. Sir, your thoughts on this? جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں نیشنز کے یا کنٹریز کے انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ انٹرسٹ اچھے ہیں چاہے وہ انٹرسٹ برے ہیں.
جیسے پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان انفیکٹ سمجھتا ہے، میں جو اندر کی بات سمجھتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کا وہاں پہ موجود ہونا وہ پاکستان کے لیے کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن اب پاکستان کا ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ رائیولری کا اتنا آبسیشن ہے کہ اس میں پاکستان بھارت کا کسی قسم کا رول افغانستان میں نہیں دیکھنا چاہتا. حتیٰ کہ بھارت کی طرف سے جو ہیومینیٹیرین ایک مدد جانے کی، ایک سپلائی جانے کی جو ابھی پچھلے ہفتے ہی بات تھی، تو پاکستان نے ایئر سپیس یا زمینی سپیس دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں سے نہیں گزر کے جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے اسپوائلر بھی کہا، تو وہ یہی دنیا کو میسج پاکستان دے رہے ہیں کہ بھئی ہم بھارت کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے، نہ اچھے میں نہ برے میں افغانستان میں. اب دنیا چونکہ وہاں پہ پاکستان کو یہی انڈائریکٹلی کہہ رہی ہے کہ بھئی اس وقت آپ کے کہنے یا نہ کہنے کی بات الگ ہے، ہمیں بھارت کی بھی مدد نہیں چاہیے افغانستان میں. دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ بھئی اگر بھارت مدد کر دے تو اچھی بات ہے، مگر اگر بھارت لاجسٹکلی نہیں کر پاتا تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. مسئلہ اس سے بڑا ہے. مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے پیچھے بات کی، میں اسے ایگری کرتا ہوں کہ کیا طالبان، داعش جو انہی کا ایک طرح سے انہی سے پھوٹے ہیں، میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں، مگر اب وہ طالبان کے لیے بھی ایک چیلنج بن گئے ہوئے ہیں. تو اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح طالبان ان کو روک پاتے ہیں. میڈیا پہ بہت ساری خبریں نہیں آ رہی. طالبان کے جو کیڈرز ہیں سڑکوں پہ، وہ لوگوں کو اسی طرح سرے عام پھانسیاں دے رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، لیکن کوئی میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا. تو سچویشن کافی گمبھیر ہے. جو خطرہ ہے نا جی، آپ نے بات اس کو ٹچ جو کیا، جی بڑا تھوڑا کیا، میں تھوڑا سا ایلوبریٹ کرتا ہوں. جی پلیز. جو آئیسس کا خطرہ ہے نا جی اس وقت طالبان کو، وہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا خطرہ ان کو نظر آ رہا ہے رادر دین اینی فارن کنٹری. تو وہ آئیسس کے ساتھ ان کی لڑائی، پلس لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دینا، یہ دو چیزیں، دو ان کے پاس چیلنجز ہیں. اور وہ جو چیلنجز ہیں اس کے لیے ان کو دنیا کی ضرورت ہے. اگر وہ ٹھیک ڈھنگ سے کام کریں گے دنیا ان کی مدد کرے گی، نہیں کریں گے تو دین آف کورس رزلٹ جو ہیں وہ آنے والے ٹائم کے اوپر ہمارے سامنے آ جائیں گے. جی اگلے کوشچن لیتے ہیں. Pakistan and China claim India has no role in Afghanistan, and recently they have given statements that India is again trying to regain their influence. So what India is trying to do in Afghanistan right now? دیکھیے انڈیا کا میں جو سمجھ سکتا ہوں، پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی 2-3 بار ڈفرینٹ کانفرنسز میں افغانستان کے بارے میں اپنے کنسرنس کا اظہار کیا. تو انڈیا کا رول سے زیادہ جو انڈیا کی ایک طرح سے کنسرنس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. انڈیا رول ادا کرنے میں شاید اتنا انٹرسٹڈ ہو نہ ہو، اپنے کنسرنس کے حوالے سے ووکل ہے. ان کا کنسرن یہ ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم کا سپل اوور جو ہے وہ بھارت تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ہے بنیادی طور پر انڈیا کا سب سے بڑا کنسرن. انڈیا ہیومینیٹیرین مدد افغانستان کی پہلے بھی کرتا رہا ہے، اب بھی کرنا چاہے گا اور کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ اپنے کنسرنس کو ایڈریس ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ ہے میرا خیال ہے انڈیا کا رول، جو کنسرن ہے وہی انڈیا کا رول ہے. جو آپ نے انڈیا کے بارے میں کنسرن کیا وہ تو ہے ہی ہے جی تھرو پاکستان جی، کیونکہ ڈائریکٹلی تو شاید وہ نہ آ سکیں، لیکن تھرو پاکستان. جی جی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس قسم کے گروپ کو جو شہر دیتا ہے جی، وہ دے گا آگے آنے والے ٹائم پر یا نہیں. فیٹو کا ان کے اوپر جی تلوار لٹکی ہوئی ہے، دنیا کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ان کو پیسہ چاہیے ورلڈ بینک سے اور IMF سے، کیا ان کو ملے گا یا نہیں. یہ ویری امپورٹنٹ کہ جو وہاں سے ابھی دیکھیے پورا کنٹرول تو نہیں ہے نا طالبان، یہ آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں. جب پورا کنٹرول نہیں ہے تو کیا پاکستان کے تھرو وہ آ کے ہندوستان میں گڑبڑی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگلا کوشچن دیتے ہیں اویناش جی کا. وی ہیو سین اے میجر سکسیس آف بائیکاٹ چائنیز پروڈکٹ دس دیوالی. ہاؤ از دا سینٹیمنٹ اگینسٹ چائنا ان کینیڈا اینڈ US؟ آر دا پیپل آف کینیڈا اینڈ US آلسو ٹیکنگ سیم ایکشنز لائک انڈیا؟ دیکھیے آپ نے ٹھیک کہا کہ دیوالی کے موقع پر چائنا کے خلاف ایک جو اکنامک پریشر ہے بھارت میں وہ بھی بنتا ہوا نظر آیا. کینیڈا اور USA کی آپ بات کرتے ہیں تو USA اور کینیڈا میں سپلائی چین کافی خراب ہوئی ہے چائنا کی چیزوں کی، ورلڈ وائڈ ہی ہوئی ہے.
اس پہ کوئی تھوڑا بہت یہاں پہ اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن کینیڈا کی پہلے میں اپنی اوپینین دیتا ہوں. کینیڈا کے حوالے سے تو کوئی خاص نہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہماری کینیڈا کی پرانی گورنمنٹ نے دوبارہ سے ابھی 2-3 دن پہلے جو چارج لیا ہے, اور جو نئی فارن منسٹر آئی ہیں کینیڈا کی, تو انہوں نے ایک ہماری گلوبل افیئرس کی ایک پالیسی آتی ہے, تو چائنا پہ ایک سائلنٹ سی پالیسی آئی. ابھی ہمارے 2 مائیکلز بھی وہاں سے رہا ہو کے آئے ہیں, اور وہ بھی ایک جیسے ہوتا تھا نا, ایک ڈرامہ تھا کہ 2 مائیکلز ادھر سے آ رہے ہیں, اور جو مسٹر جو مس مینگ تھی ہواوی کی جو چیف فائنینشیل آفیسر تھی, مس مینگ ادھر سے جا رہی ہیں. تو بالکل ایک فلم کا جیسے ہوتا ہے نا, مافیا کی کوئی فلم ہوتی ہے, اس طرح کا ایک رول تھا. اس کے باوجود جو کینیڈا کا میڈیا بتا رہا ہے 2 مائیکلز کچھ نہیں بول رہے, کچھ شاید اندر کے کھاتے کوئی ایسی بات ہوئی ہے دونوں سرکاروں کی, کینیڈا کی اور چائنا کی, کہ کوئی سخت بیان نہیں آ رہا. پھر یہاں کا میڈیا جو کینیڈا کا ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ڈیزیڈنٹ چائنیز یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, ان کی نگرانی چائنیز سرکار جو یہاں پہ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ایجنٹس اور سارا, وہ بڑی شدید کر رہے ہیں, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. لیکن کینیڈین گورنمنٹ اس معاملے میں جو ہمارا پریس بتاتا ہے, جو ہمیں بھی نظر آتا ہے, بہت ویک طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہے. یو ایس اے کی اب میں بات کرتا ہوں. یو ایس اے میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے سخت سٹینس لیے, اور وہ صرف بائیڈن کے نہیں ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں پوری یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ہیں. وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک شروع ہوا تھا, وہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نہیں تھے, وہ بھی ایڈمنسٹریشن کے تھے, وہی کیری آن ہوئے ہیں, اور بلکہ زیادہ سخت ہو گئے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں. باقی یو ایس اے کی جو عوام ہے وہ اتنی خود ڈیوائیڈڈ ہے, وہ آپس کے مسئلے ہی طے کر لیں تو بڑی بات ہے. وہ میرا نہیں خیال اس سے آگے کوئی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر طاہر صاحب. جی سر. کہ دیکھیے, جو چائنا اور امریکہ ہے, یو ایس اے, ہندوستان پہ چائنا نہیں ڈپینڈ کرتا, لیکن چائنا یہاں کا جو کھانے پینے کا سامان ہے, خاص کر کے ویٹ, بارلے, ہاں جی, اور جو فارمرز پروڈیوس ہیں, رائٹ, ہاں جی, اور میٹ انکلوڈنگ میٹ, وہ ان کو بہت چاہیے, یعنی چائنا کو. اس لیے چائنا جو ہے وہ اتنے زیادہ ریلیشن خراب یہاں نہیں کرتا, کیونکہ یہاں سے پہلے تو انہوں نے بند کر دیا, پھر دوبارہ شروع کر دیا. اب وہ جاتا ہے بلینز آف ڈالرز میں, اٹس ناٹ ان ملینز, اٹ گوز ان بلینز. اور وہ کینیڈا کو بھی فائدہ اس میں. ہاں جی, کینیڈا کو, رشیا, امریکہ کو. امریکہ کے جو فارمرز ہیں, ہاں جی, جب وہ دوبارہ چائنا کے ساتھ کھلے تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا, ہمارا مال بکنا شروع ہو گیا. کیونکہ مال ہزاروں ڈالروں میں, ملینز میں نہیں بکتا, بلینز میں بکتا ہے یہاں پر. یہاں کا بارلے رکا ہوا تھا, یہاں کی وہ پوٹیش ایش جو ہے وہ رکی ہوئی تھی, وہ کہیں دنیا میں اور کہیں جا ہی نہیں رہی تھی. تو اس طریقے سے یہ ڈپینڈنسی جو ہے, جب تک ڈپینڈنسی ختم نہیں ہوگی ایک دوسرے پہ, ہو نہیں سکتی. یہ کام چلتا رہنا. اور آپ ایسے چھوٹی موٹی خبریں جو ہیں وہ بھی آپ سنتے رہیں گے, لیکن سختی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے ٹیکنالوجی کے اوپر. جو ٹیکنالوجی ہے, ہاں جی, وہ آج کے زمانے میں سختی ہے. جو باقی کا بیپار ہے وہ تو ہوتا رہنا, وہ تو ڈاکٹر صاحب انسانوں کی ضرورت ہے, وہ ہوتا رہنا. لیکن نہ تو کینیڈا, نہ رشیا, اور نہ ہی بھارت, اور نہ امریکہ. دیکھیے, چائنا کے خلاف ہے, جو مطلب چائنیز لوگوں کے خلاف. امریکہ اور کینیڈا نے جو سب سے بڑی بات کیا کہ چائنا کی جو G5 ٹیکنالوجی تھی اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا, وہ یہاں نہیں آنے دی. ہوائی کی G5 ٹیکنالوجی یہاں انہوں نے نہیں آنے دی, اینڈ دیٹ واز اے ویری بگ لاس آف بلینز اینڈ پرہیپس ٹریلینز ٹو ہوائی کمپنی. ٹھیک, وہ ڈاکٹر صاحب وہی مسئلہ ہے کہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, ایون انڈیا ہو, ان سب کی یہی خواہشات ہیں کہ چائنیز جو لوگ ہیں وہ تو بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں, ان کے ساتھ تو کام ہوتا رہے, ٹھیک ہے, لیکن حکومتوں کی جو پالیسی ہے نا, ان کا کلیش ہوتا ہے آپس میں. ڈیفینیٹ, اور خاص کر کے آنے والے ٹائم کے اوپر سب تک ٹیکنالوجی جو ہے, جی آف کورس, اس کے اوپر اگر آپ کنٹرول کرو تو ورلڈ ول بی ویری ویری ڈفرینٹ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب سے بڑی قوت. جی, اگلے کچھ کویشچن اور لیتے ہیں. ویئر ڈو یو سی دا کشمیر LOC ایشو ان دا نیکسٹ 1 year؟ 1 year اصل میں ایک بہت چھوٹا پیریڈ ہوتا ہے میری رائے میں, اگرچہ آج کے زمانے میں چیزیں بڑی فاسٹ پیس ہوتی ہیں. تو ابھی تک LOC پہ جو سیز فائر ہوا ہے آلموسٹ اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ سیز فائر میرا خیال ہے کہ اگلے 1 سال تک چلتا رہے گا, شاید اس سے بھی زیادہ چلے, اس لیے
کہ پاکستان اس کی اب اس طرح وائلیشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اکنامک حالات بہت خراب ہیں اور عربوں کا بھی کافی پریشر ہے. بیچ میں کوئی چاند ماری چلتی رہے گی, وہ تو ظاہر ہے پھر رک نہیں سکتی ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ ایز اٹ از ہی چلے گا اگلا 1 سال. جی ڈاکٹر صاحب. بالکل, آپ بلکہ زیادہ بھی چل سکتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے, پنجابی کہتے ہیں چنڈیاں بٹنا. ہاں جی, وہ چل رہا ہے. وہ پاکستان کرتا رہے گا. اگے بھیجتا سی سینکڑوں. جی ہاں جی, اب جو 2-4 جاتے ہیں, ہاں جی, وہ بھی آپس میں مرا کے واپس آ جاتے ہیں. یہ جو ایل او سی ہے, یہ پرابلم جو ہے یہ ان کی اس لیے پاکستان کی پرابلم ہے کہ پاکستان اب اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا دنیا کو ناراض کرنے کا. جی, پاکستان نیڈز ویسٹرن منی. پاکستان نیڈز فار جو ورلڈ بینک ہے ان کی منی. جی بالکل, IMF, ورلڈ بینک, فیٹف کا مسئلہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب تک وہاں سے وہ نہیں نکلتا شکنجے سے, پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیئر اوپنلی. جی جی, چھوٹا موٹا وہ کرتا رہے گا, دیکھیے اس کو نہیں کوئی روک سکتا. رائٹ. یا جی, اگلے کچھ کویسچن سنیل صاحب کا, پرانے ہمارے ساتھی ہیں. Is India successful in exposing Pakistan and China that these countries are interfering in giving help to Afghanistan? Was that a good action? بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی سنیل جی کہ اس میں انڈیا کو کیا ضرورت ہے. کیا پوری دنیا کو نہیں پتہ چل رہا جب پاکستان کے فارن منسٹر خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے افغانستان کی مدد کریں, مدد کریں. تو پاکستان پوری دنیا کو اوپنلی کہہ رہا ہے, کو پاکستان چھپ چھپا کے تو نہیں کہہ رہا. جب عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دی طالبان نے, تو پاکستان کوئی کھل کھلا کے تو نہیں بات کر رہا. یعنی اس میں انڈیا کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایکسپوز کرنے کی, پاکستان خود ہی کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اتنے اوپن جو بیانات ہیں, دنیا اس پہ کیا ریئیکٹ کرتی ہے. دنیا بھی ٹھنڈی ہے, دنیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے تھے. تو ایکشن دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. ایکشن دنیا میں تبھی ہوتا ہے جب دنیا کے کسی اپنے ملک کے اندر کچھ, جیسے پنجابی کا ایک لفظ ہے, سٹ لگتی ہے. یعنی ضرب جب کبھی امریکہ کو کسی بھی دیش سے ڈائریکٹ کو ہرٹ ہوگا تو پھر وہ بولیں گے اوہو پتہ تو سب کچھ ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نا. بالکل, آپ نے ٹھیک فرما دیا کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت کوئی چیز نہیں چھپا کے رکھ سکتی. آج کے جو سیٹلائٹس ہیں اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو آپ کے زمین کے اندر چلے جاتی ہے, باہر کی تو بات ہی. پاکستان کی لیڈرشپ کا کمال یہ ہے کہ وہ کو بات اگر چھپنے کا چانس بھی ہو تو وہ کہتے چھپنی ہی نہیں چاہیے, اسٹیٹمنٹ دے دو ذرا. ٹھیک ہے, شیخ رشید, عمران خان اور ایون شاہ محمود قریشی اور جتنے منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, مطلب دنیا کو کوئی بھی راز نہیں رہنا چاہیے, کھل کے کہو جی کہ ہم یہ ہیں. جی اگلا کویسچن لیتے ہیں. جی Why USA concerned about China in regards to super power? جی ڈاکٹر صاحب. ارے بھائی, چائنا itself is a super power. ہاں جی, جو 2 سپر پاور اس وقت دنیا میں مانی جاتی ہیں, تیسری رشیا جو ہے وہ ان کے پاس جہاں تک نیوکلیئر آپ کہہ سکتے ہو ہتھیاروں کی, وہ تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رشیا کے پاس ہے. لیکن کیونکہ چائنا ہیز بیکم big power in the world in the last 20-30 years. میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے سال چائنا ایک سبمرین تیار کر کے شنگھائی میں سے سمندر میں ڈال رہا ہے, which is perhaps they say is the best in the world, better than even امریکہ کی جو اس وقت وہاں پر ایئر کیریئر ہے. تو وہ حالانکہ امریکہ کا ایک اور ایئر کیریئر جو بننے جا رہا ہے, that will be perhaps much better than چائنا ٹیکنالوجی وائز. لیکن آپ یہ اگنور نہیں کر سکتے کہ چائنا از ناٹ اے سپر پاور. چائنا ہیز بیکم اے سپر پاور ان دا لاسٹ 20 ایئرس. دیکھیے بات ایک اور بھی ہے کہ سپر پاورز اگر ہم یورپین یونین کو دیکھیں جوائنٹلی تو وہ سپر پاور ہے, جوائنٹلی میں بات کر رہا ہوں. لیکن وہ چونکہ کنسرن نہیں ہے, ایون یورپین یونین چائنا کے لیے کنسرن نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا کوئی ایکسپینشنسٹ پروگرام نہیں ہوتا, کوئی مارا ماری کا فارمولہ نہیں ہے, کوئی جسے کہتے ہیں نا انفیئر قسم کے بزنس پلانز نہیں ہوتے, تو اس لیے کنسرن نہیں ہوتا. سوویت یونین جب تھا تو وہ دنیا کے لیے کنسرن تھا, اس لیے کہ ان کی آئیڈیالوجی بڑی خطرناک تھی. پھر ان کے پاس اس وقت کے حساب سے نیوکلیئر ویپنریز بہت اسٹرانگ تھی. آج بھی ان کے پاس نمبر آف نیوکلیئر ویپنریز بہت ہیں, مگر ان کے اب وہ حالات نہیں رہے اپنے سرکمسٹانسز کو کیری کرنے کے لیے. تو اس لیے جو آپ کا کویشچن ہے کہ کیوں کنسرن ہے, تو امریکہ اس لیے کنسرن ہے کہ
چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا جو بزنس ڈیل ہے وہ انفیئر ہے. اپنے لیے ان کے پیرامیٹرز اور ہیں, دنیا کے لیے اور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینشنسٹ جو ان کے رویے ہیں وہ خطرناک ہیں. لیکن چائنا, یاد رکھنا ہے ہم سب کو کہ آج اس مقام پر ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کی آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے. اور اب ویسٹرن ورلڈ کہہ رہی ہے کہ ہم آنکھیں کھول رہے ہیں, دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکلی کتنی کھلتی ہیں. لگ تو رہا ہے کھل رہی ہیں. جی راجیش جی کا ڈاکٹر صاحب ہے کوشچن کہ پاکستان پبلک اوپینین سیم ٹو بی فیورنگ مینڈنگ ریلیشنز ود انڈیا, یور ٹیک آن دس. دیکھیے پاکستان کی جو پبلک اوپینین ہے, میں اس کے بارے میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ڈیوائیڈڈ ہے. اور وہ جو وہاں کے تھوڑے سے سینسیبل لوگ ہیں, اچھے خاصے اب تو ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا, مزہ چکھ لیا 70 72 75 سال کی لڑائی کا, کشمکش کا, کہ کچھ حاصل حصول نہیں ہوا. پاکستان کے اپنے جو اندر کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. مگر پاکستان آرمی کا چونکہ سروائیول کشمیر بیس پہ ہے اور ہیٹرڈ ٹورڈز انڈیا اور ہیٹرڈ ٹورڈز ہندو کے ہے, تو اس لیے وہ نیریٹو چلی جا رہا ہے. اور اس نیریٹو کو پاکستان کی اچھی خاصی جو جنتا ہے وہ بائی کرتی ہے. تو یہ سچویشن ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن یہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے اگر دنیا اس پہ توجہ دے. ابھی دنیا نے تھوڑی سی توجہ دی, عربوں نے تھوڑا سا پریشر ڈالا تو کافی چینج ہونا شروع ہو گیا. نیریٹو تو ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ان کا جو ہے, جو اسپیشلی وہ لوگ جو وہاں پاکستان سے ادھر آئے ہوئے ہیں اور جو ریئلائز کرتے ہیں کہ دی پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از ویری امپورٹنٹ, ٹریڈ از ویری امپورٹنٹ. سو یہ سمپتی لوگوں کی آپس میں ہوتی ہے, پالیسیز گورنمنٹیں بناتی ہیں, تو پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر بات زیادہ کرنی چاہیے نسبت لوگوں کی سمتی. لوگوں کی سمتی تو ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے, کیونکہ دیکھیے ہمارا کھانا پینا, ہمارا پہننا تقریباً جو ہے کافی ملتا جلتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک الگ سے لمبی بحث ہے اگرچہ, اور میں اس پہ ابھی کوئی کمنٹری نہیں کرنا چاہتا, اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے. ابھی اتنا ہی مختصر جواب آپ کے لیے راجیش جی حاضر ہے. ریئیکٹر شاردا صاحب, آپ کے لیے کوشچن ہے, پاکستان کا اصلی دشمن انڈیا ہے یا پھر پاکستان کے پارلیمنٹیرین؟ جی پاکستان میں تو آپس میں ہی اتنی زیادہ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی پارٹی رول کرے. پارٹی ایک ہی رول کرتی ہے, آرمی. باقی پارٹیاں جو ہیں وہ دکھانے کے لیے ہیں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کہ ہم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاں کچھ لوگوں نے وہاں پہ کوشش کی کہ ہم اپنا ڈیموکریٹک جو ہمیں طاقت ملی ہے لوگوں سے اس کو استعمال کریں. جیسے نواز شریف نے استعمال کرنے کی کوشش کی, مسز بھٹو نے استعمال کرنے کی کوشش کی, بھٹو نے استعمال کرنے کی کوشش کی. ان کا جو حشر ہوا وہ آپ اور ہمارے سامنے. ابھی عمران خان نے بھی چھوٹی سی کوشش کی تھی اپنے مفادات کے لیے, وہ آئی ایس آئی کے معاملے میں, آئی ایس کے چیئرمین کے معاملے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وہاں پر پارلیمنٹیرین کا اتنا بڑا رول نہیں ہے جو میں اس کا جواب آپ کو دوں. آخری کوشچن لے ڈاکٹر صاحب. جی جان جی کا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ انڈیا نیڈس ٹو ہیو لمیٹڈ ڈیموکریسی ٹو اسپیڈ اپ دا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ود اتھارٹیز ٹو میچ اور سینڈ اگینسٹ چائنا مائٹ؟ دیکھیے پہلے میں بات کرتا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب شاید اس پہ زیادہ تفصیلی بات کریں گے. میں جو سمجھ سکا ہوں کہ انڈیا اس وقت کا جو انڈیا ہے وہ کافی بہتر پوزیشن میں ہے. اب چائنا ایک مائٹ تو ہے, مگر انڈیا اس وقت نہ صرف خود سے ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر بھی ہے, اس کا جو الائنس بنا ہوا ہے کوآڈ کی صورت میں وہ بھی بڑا پاورفل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں, کیسے؟ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ کویڈ بنا ہوا جی جی, ان کا الائنس بنا ہوا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا دونوں کنٹریز افورڈ کر سکتی ہیں وار, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی. چائنا کا جو آنے والا جو ٹائم ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2030 میں یا 2035 میں یا 2040 میں نمبر 1 اکانومی بننا چاہتے ہیں. دے کین نیور افورڈ ٹو ہیو اے وار. وار از ناٹ دی کرائٹیریا جی فار اینی کنٹری. اسی لیے آج 18 میٹنگیں ہو چکی ہوئی ہیں بٹوین جنرلز آف انڈیا اینڈ چائنا. یہ میٹنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ نکالا جائے. بات چیت چلتی رہے گی,
کبھی نہ کبھی سلوشن نکلے گا. جس دن بات چیت بند ہو جائے گی اس دن سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہوگا. آپ کے جو سوال تھے وہ بہت اچھے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑی سی ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، پھر آپ کی کنکلوسیو ریمارکس لوں گا. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی، خاص طور پر جو بڑے جائنٹ کنٹریز ہیں وہ آپس میں ملٹری کلیش آج کے زمانے میں افورڈ نہیں کر سکتے. کنونشنل وار پاسبل نہیں ہے، چونکہ چھوٹے چھوٹے کنٹری آپس میں لڑ لیتے ہیں. ابھی ہم نے کچھ مہینے پہلے ہی آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی دیکھ لی، وہ ایک خطے کے ایشو پہ ہوئی. اسی طرح مڈل ایسٹ میں آپس میں کچھ چھوٹے چھوٹے سرحدی معاملے جیسے یمن اور سعودی عرب کا چل جاتا ہے لڑائی کا معاملہ، یا ایران اور ان کی کشمکش چلتی رہتی ہے. تو اتنا میرا خیال ہے پاسبل ہوتا ہے. لیکن انڈیا اور چائنا جیسے جائنٹ کنٹری یہ کسی کنونشنل وار میں نہیں آئیں گے. میں ابھی یہاں پر کوٹ کروں گا، ریسنٹلی میں نے ایک لیکچر سنا اجیت ڈووال جی کا، جو ریسنٹلی پونے انسٹیٹیوٹ کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے دیا. انہوں نے بڑا کھل کے کہی بات، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آنے والے دنوں میں بات بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کنونشنل وار بڑے کنٹریز کی پاسبل نہیں ہے. انہوں نے کہا آج کے زمانے میں جو ڈفرینٹ پلیئرز ہوتے ہیں جیسے سوشل میڈیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایون یہ جو ہوتے ہیں نا آپ کی سول لبرٹیز کے گروپس، ان کو آپ پاورز یوز کرتے ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. جیسے ہم نے شاہین باغ کے چکر میں دیکھا کہ مطلب کہیں نہ کہیں سے مدد آتی ہے کہ بھئی کرتے رہو پروٹیسٹ. اچھا وہ اب سول ہیں، ٹھیک ہے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فارمر پروٹیسٹ ہیں یہ بیچارے اپنے رائٹس کے لیے کر رہے تھے. میں ان سے کچھ چیزوں میں ایگری کرتا ہوں، کچھ میں نہیں ایگری کرتا، لیکن وہ پلیئر آن کودتے ہیں باہر کے. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ تو اب گرم ہی ہے، لوہا گرم ہے، تو ہم کیوں نہ اس میں اپنا جو ہے وہ پنگا لے لیں. ایک میں چھوٹی سی بات بھول گیا بات کرنی. آپ نے کہا کہ لمیٹڈ ڈیموکریسی. جب آپ ایک ڈیموکریسی کا مزہ لے لیتے ہو نا، تو جب اس کو پھر لمیٹڈ نہیں ہوتی، یا تو وہ ڈیموکریسی ختم ہوتی ہے، ہاں جی، آٹوکریٹک سسٹم آتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ آتی ہے. لمیٹڈ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ڈیموکریسی از اے ڈیموکریسی. سو لمیٹڈ تو نہیں ہوگی. اور مجھے لگتا نہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی پارٹی افورڈ کر سکتی ہے ٹو بیکم این آٹوکریٹک پارٹی اینڈ بیکم اے ڈکٹیٹر. مجھے لگتا ہے ہندوستان میں یہ پاسبل نہیں. ڈاکٹر صاحب پاسبل ہی نہیں ہے، وہاں تو چھوٹی سی بات پہ اتنا رولا اٹھتا ہے. سو اس لیے یہ لمیٹڈ ڈیموکریسی ورڈ کوئی نہیں ہے. چونکہ نوائزی، ہم اپنے بارے میں یعنی بھارت کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی بہت نوائزی ہے. اس شور میں تو بندہ کہتا ہے جی میرا پرنام، میں جا رہا ہوں سائڈ پہ. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کنکلوسیو ریمارکس دیں، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ ٹیگ ٹی وی پے پال کا جو اکاؤنٹ ہے paypal.me/tag tv international اور patreon.com/tag tv، اور کریڈٹ کارڈ کی بھی آپشن ہے. آپ ہمیں کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. یہ آپ کی ایک طرح سے ہمارے ساتھ اپریسیشن ہے. مگر اس سے بھی اہم بات ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اور شاید دوبارہ دہرائیں، کہ آپ ایٹ لیسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارا پیغام آگے پہنچائیے. جی ڈاکٹر صاحب. سبسکرائب کرنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب ہم یوٹیوب پہ ہوتے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں گے. میری ریکویسٹ یہ نہیں کہ آپ کریں گے، آپ اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں اس پر تو ضرور اس کو شیئر کریے، لیکن آپ اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کو ضرور بتائیے کہ ان کو یہ بھیجیے جو آپ کے پاس ٹی وی پروگرام آتا ہے، اور وہ آگے وہ بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ڈفرینٹ چینلز پہ پروگرام آتے ہیں، وہاں کوئی کہتا ہے لو جی میں نے 1 لاکھ میرا ہو گیا، کوئی 2 لاکھ ہو گیا. ہم اس کو ذرا ملینز میں کنورٹ کریے. آپ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے اس معاملے میں. باقی آئی جسٹ وش، کیونکہ ہمارا ہندوستان اور بہت پریمی ہے کرکٹ کا، تو اس سنڈے کو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ میں ونڈرفل میچ ہونے جا رہا ہے، T20 کا فائنل. تو اس کو انجوائے کریے. آپ کے وہاں پہ 7:30 بجے کے ٹائم پہ وہ شروع ہوگا. اور it was a fun to see yesterday the match. ہاں جی، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. میں تو سمجھتا ہوں دونوں ٹیمیں جیتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آسٹریلیا پریویلڈ ان دا 19th اوور، اینڈ دیٹ واز سم تھنگ ٹو سی. میں 10 سال کرکٹ کھیل رہا ہوں جی، دلی یونیورسٹی میں بھی اور لدھیانہ آریہ کالج میں بھی، لیکن میں نے جو وہ 19th اوور دیکھا اور جو ویٹ کا، ہاں جی، وہ چھکے مارنے دیکھے،
that was out of my mind. So congratulations to New Zealand and Australia. कोई भी जीते, दोनों भाई साथ में बैठे हुए हैं वहाँ पर लेकिन एशिया और यूरोप जो है वो बाहर हो गए. इस चीज़ का मुझे ज़रूर अफसोस है, लेकिन स्टिल एज ए मतलब स्पोर्ट्स पर्सन आई विश everyone the best and especially both the teams best. Enjoy yourself on Sunday. Next Friday को फिर दोबारा आपसे बात होगी. धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को वॉच करने का और शेयर करने का. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.